وبه نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم الإنسان ما لم يعلم. آپ لوگ بیٹھ جائیے ذرا سا 10 منٹ خاموش بنائیے. ادھر بھی مچھلی دکھ رہی ہے, آپ لوگ بھی چپ ہو جائیے. ایک پتھر کے لیے تقدیر سنور سکتی ہے, ایک پتھر کے لیے تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. اس شعر کی سچائی آج صفا پبلک اسکول میں پہنچ کر اچھی طرح معلوم. میں ایک بار نہیں 1000 بار مبارکباد دیتا ہوں اپنے دوست جناب مفتی نہال صاحب قاسمی کو, جنہوں نے اپنے ہنر اور اپنی محنت سے بچوں کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے اور ایک ایسی تعلیم جس سے اس کی دنیا بھی چمکے اور آخرت بھی روشن ہو, اس کے انتظام کا انہوں نے بہترین نمونہ پیش کیا ہے. آج اس اسکول کی قیمت میرے نزدیک شاہجہاں کے تاج محل اور قطب الدین کے قطب مینار سے بھی بہت بڑا ہے, اس لیے کہ شاہجہاں کا بنایا ہوا تاج محل صرف انسان کی نظر کو سکون دے سکتا, اس کے دل اور عقل کی دنیا میں انقلاب نہیں لا سکتا. لیکن مفتی نہال صاحب کا قائم کیا ہوا یہ اسکول صرف نظروں کو سکون نہیں بلکہ سماج کے دل اور دماغ میں اور سماج کی جو اصل پونجی اس کے بچے اور بچیاں ہیں ان کے دل اور دماغ میں انقلاب لانے کا ایک بہترین راستہ دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سنگ مرمر لگا ہے, لیکن اس سنگ مرمر کی قیمت میرے نزدیک اس کچی اینٹ سے بہت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسی کچی اینٹیں تعمیر ہوتی رہیں اور اس بنیاد پر سماج کو اٹھانے اور بچوں کے مستقبل کو چمکانے کا کام ہوتا رہے گا, یقین مانیے ایسی کچی اینٹیں اپنی عظمت کا لوہا منواتی رہیں. یہ ہماری قوم کی بدقسمتی تھی کہ ہمارے بادشاہوں نے اپنی محبت کی نشانیاں تو بنائیں, لیکن وہ نسل جو کل سماج کے بوجھ کو اپنے کندھے پر لے گئی, جو اس ملک اور دنیا کے اندر ایک نئی دنیا تعمیر کرے گی, اس کی تقدیر کو چمکانے کا کوئی انتظام نہیں کیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹھیک اسی تاریخ میں جب ہندوستان میں کوئی بادشاہ اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں طرح کے مثالی اسکول ان کی صلاحیتوں کو جگاتے رہیں گے, تو کل یہی سماج کا بیٹا APJ عبدالکلام بن کر کھڑا ہوگا, اور ہم امید ہے کہ اس سے پوری قوم اور پورے ملک کا سر اونچا ہوگا. میں جانتا ہوں اس بات کو اچھی طرح سے کہ صلاحیتیں ہر انسان کے اندر ہیں اور اللہ نے رکھی ہے. ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب, کہ یہ جو انسان کے دل اور دماغ ہیں وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے سونے کی کان کی طرح ہے, کوئی اس کو کھود کر نکالتا ہے اور پھر جب تک وہ کچا ہے اس کا کوئی بھی خوبی نکھر کر سامنے نہیں آتی. جب سونار کے پاس جاتا ہے تو کہیں کان کی بالی بنتا ہے, کسی کے گلے کا ہار بنتا ہے, کسی کے سر کا تاج بنتا ہے, اور جتنا زیادہ کسی اچھے سے اچھے کے ہاتھ میں جاتا اس کی قیمت اور اس کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک یہی بات بچوں کے دل اور دماغ کا ہے. ابھی آپ کے سامنے کئی طرح کی تمثیل ہو رہی تھی. وہ لڑکا جس کا نام بلال تھا وہ بلو بن کر آیا. میں جانتا ہوں کہ اس کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی وہ اچھے کیریکٹر کی نہیں تھی,
لیکن اس کا جو کانفیڈنس تھا، اس کا جو خود اعتمادی تھی، اور جس انداز میں اس غلط رول کو وہ پلے کر رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بچوں کے اندر کی صلاحیتوں کو جگانے سے یقین مانیے کہ یہ بچہ اس زمین کا سب سے بڑا ایسا تاج بن کر کھڑا ہوگا جس کی وجہ سے نہ صرف ایک قوم بلکہ پورے ملک میں بسنے والوں کا سکوتا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہماری بہت ساری بچیاں آئی، میں ان کو دیکھ رہا تھا، بچیاں اتنی ہے کہ جب تک وہ اپنے گھروں میں ہے اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ اور صلاحیت نہیں ہے، لیکن آج وہ اسٹیج پر آ کر کے چھوٹی چھوٹی بچی جس انداز میں اپنی باتوں کو پیش کر رہی تھی، جو ان کے ایکشن اور اسٹائل تھے، یقین مانیے اسی سے کوئی چھوٹا انسان بڑا ہوتا ہے، اسی سے جوہر نکھرتے ہیں اور اسی سے کمال نکھر کر دنیا کے سامنے آیا کرتا ہے۔ میں پھر مبارکباد دیتا اپنے دوست کرام مفتی نہال صاحب کو، جنہوں نے بڑی ہمت کیا اور ایک ایسا چراغ جلایا ہے جس چراغ کی روشنی میں آج اس ضلع کے تقریباً 300 بیٹے اور بیٹیاں بیٹھ کر اپنے مستقبل کو روشن کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ان ماؤں کو، ان گارجینوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تعلیم برائے تعلیم کوئی چیز زیادہ اہم نہیں ہے۔ ہمارا بچہ پڑھ لے لیکن وہ اپنے ماں باپ کو نہ جانے، پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے، بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ نہ جانے، بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہ جائے، تو یاد رکھیے تعلیم برائے تعلیم دنیا کی آخری سیڑھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ تعلیم کی آخری سیڑھی یہ ہے کہ انسان تعلیم کی اس منزل پہ اٹھا لے جہاں اس کا دماغ بھی روشن ہو اور اس کی زندگی میں ایسی خوبی پیدا ہو کہ جہاں جائے لوگ اس کو یہ کہہ سکے کہ کسی اچھے باپ کا بیٹا ہے، اچھی ماں کا بیٹا ہے، اچھے سماج کا بیٹا ہے، اور اس قابل بن جائے کہ وہ دنیا بھی سیدھی راہ پہ گزار لے اور مرنے کے بعد خدا کی کامیابی میں اس کا استقبال کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اسکول کا انتخاب جن ماؤں نے کیا، جن باپوں نے کیا، جن گارجینوں نے کیا، وہ 100 بار میری طرف سے مبارکباد کے لائق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا جذبہ ایسا رہا تو ان کے ہاتھ میں جو بیٹا ہے، جو بیٹیاں آئیں گی، ان کا اگر دنیا روشن ہوگی تو ان کا آخرت بھی انشاءاللہ روشن اور تابناک ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں پہ الزام زیادہ دیتے ہیں، اپنے کو محنت کا عادی کم بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں آپ سب سے کہتا، اسکول کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ آج کل ایجوکیشن کے لیے تعلیم گاہوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ایسا اسکول جو آپ کے بچوں کو ایسی تعلیم دے جس تعلیم پر خود اس اسکول کے ذمہ داروں کو بھی یقین ہو، اور آج کے کمپٹیشن کے جگ میں وہ بچہ یہ ثابت کر دے کہ میں کسی بھی اسکول میں پڑھنے والے سے کم نہیں ہوں، تب جا کر کسی اسکول کا معیار بنا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے اسی سوچ کے ساتھ یہ اسکول قائم کی ہے کہ وہ صرف تعلیم نہیں دیں گے بلکہ آج کوالٹی ایجوکیشن کے ایج میں وہ ایسی تعلیم بچوں کو دیں گے کہ جہاں اس کے بچے کو کھڑا کر دیا جائے وہ اپنی صلاحیت، اپنی ایبیلٹی اور اپنی کوالٹی سے دنیا کو یہ منوا سکے گا کہ وہ بہت ہی مضبوط اسکول سے پڑھ کر یہ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ صبح اس رول کو پلے کرے گا، ادا کرے گا۔ میں ذمہ داروں سے بھی کہتا اور جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ان سے بھی کہتا کہ ہم دوسروں کو الزام دے کر بچ نہیں سکتے، بلکہ ہمیں پہلے ناپنا ہوگا کہ ہماری کوشش اور محنت کا معیار کیا ہے، ہم نے بچوں پر کتنی توجہ دی ہے، ہمارا بچہ 24 گھنٹے میں پڑھائی میں کتنا وقت لگاتا ہے۔ یاد رکھیے، الزام دینے سے ہم کو برات نہیں مل سکتی، بلکہ اگر کوالٹی کے ساتھ میرا بیٹا کھڑا ہوگا تو یاد رکھیے ٹیلنٹ کو دبانا کسی کے لیے آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے ریڈیو صاحب نے یہ کہا کہ ہم لوگ بھی کمپٹیشن میں آئے، کتنا کسی کو دبایا جائے گا۔ ہمارے امیر شریعت کہتے ہیں کہ اگر تم کو خطرہ اس بات کا ہے کہ ہمارے سامنے جو کھڑا ہے اگر اس کے پاس 80% کی کوالٹی ہوگی تو اس کو آگے بڑھایا جائے گا، مجھے پیچھے دھکیلا جائے گا، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اتنی محنت کرو کہ تم 90% کی کوالٹی لے کر آؤ تاکہ تم کو کوئی پیچھے دھکیل کر پچھلی سیٹ پر بٹھا سکے۔ لیکن اگر آپ
चोरी से पास होने के आगे अपने बच्चों के लिए जिंदगी की वो राह जिसमें जाकर उसकी क्वालिटी पैदा न हो सके, अगर आप उस राह के तकने वाले हैं तो आप इल्जाम देकर खामोश तो हो सकते हैं, लेकिन आज की क्वालिटी की दुनिया में आप कभी मकाम नहीं पा सकते। इसलिए मैं सारे गार्जियन से कहूँगा, तलबा जो समझदार है उनसे कहता, स्कूल के जिम्मेदारों से कहता कि आप सब इस बात का फैसला करें कि आज की तारीख में जहां हम जी रहे हैं, अगर हमें अपना लोहा मनवाना है तो आला दर्जे की क्वालिटी के साथ हमको आना होगा, और आला क्वालिटी के साथ जब हम आएंगे तो दुनिया हमारे हाथ को तस्लीम करेगी। आप बताइए कि APJ अब्दुल कलाम, क्या बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बना? और क्या वो लोग जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नफरत के साथ जीते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम की एबिलिटी, उसकी योग्यता और उसकी सलाहियत में बड़े से बड़े नफरत करने वाले को मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति का ताज उसके सर पर पहनाया है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि अब्दुल कलाम ने अपनी क्वालिटी और अपनी सलाहियत से इस मुल्क को अपनी मिसाइल, इस मुल्क की सुरक्षा के लिए वो दान किया, वो चीज पेश किया जिसके झुकना अपने सब झुककर उसको सलाम करता है। और आज की तारीख में कोई हिंदुस्तान का ऐसा नहीं जो अब्दुल कलाम की योग्यता को सलाम नहीं करता हो। आज अगर मेरा बेटा भी इसी क्वालिटी के साथ आएगा, लोगों टैलेंट पर पर्दा को डाला जा सकता, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम स्कूल के जिम्मेदारों से, आप लोगों से भी इस बात की इल्तिजा करेंगे कि आप सब लोग ये फैसला करें कि हमें अपने बच्चों को तालीम देनी है। अगर पढ़ाना है तो क्वालिटी एजुकेशन होगी, और इसमें किसी किस्म का समझौता हम किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मैं आज इस स्कूल में बैठ करके अपने अमीर शरीयत की उस बात को याद करता हूँ कि उन्होंने कहा कि आजकल मदरसों की कमी नहीं है, बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे गार्जियन जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी पढ़े लेकिन अंग्रेज न पढ़े, ऐसे लोग जुस्तजू में हैं कि कोई उसको ऐसा स्कूल बने जहां उसका बच्चा अंग्रेजी तो पढ़े लेकिन अंग्रेज न पढ़े। ऐसे स्कूल की तलाश में आज हजारों गार्जियन परेशान है। आपके अमीर शरीयत इमारत शरिया के मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी मदजिल्लहू ने यह तय किया कि हमें इस वक्त मदरसे कायम करने नहीं बल्कि ऐसे स्कूल कायम करने हैं जहां ऐसे गार्जियनों के लिए रास्ता मिल सके कि उसका बच्चा पढ़े और पढ़कर अंग्रेजी वो अंग्रेज न बने, बल्कि इस मुल्क में एक अच्छा शहरी, इस देश से मोहब्बत करने वाला इंसान और अपने अल्लाह को याद करने वाला इंसान बनकर खड़ा हो सके। चुनांचे इमारत शरिया ने अभी 3 सीरीसी स्कूल कायम किए, एक रांची नगरी में कायम किया, एक इमारत शरिया ने गिरिडीह में कायम किया, और एक अभी पूर्णिया में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और अमीर शरीयत का साफ हुक्म यह है कि जिस जिला में हमको जमीन मिल जाएगी, इमारत शरिया के खर्चे पर हम +2 का CBSE पैटर्न का स्कूल बनाएंगे ताकि समाज के ऐसे बच्चों के लिए तालीम का सही इंतजाम हो सके। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती निहाल साहब का चलाया हुआ चिराग दरअसल अमीर शरीयत की फिक्र को जमीन पर उतारने की एक कामयाब कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि उनकी कोशिशों से यकीनन इस सरजमीन पर भी बाहर आएगी। ऐसे गार्जियनों को भी अपने बच्चों को इसी तालीम देने का रास्ता मिलेगा, और जो लोग भी आज अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको कल आइंदा ऐसी पूंजी मिलेगी जिससे उसको महसूस होगा कि मैं जिस स्कूल के हवाले बच्चे को किया था वहाँ उसका अखलाक भी चमका है, वहाँ उसका अक्ल भी चमकी है, और वो ऐसा रास्ता पाया है जिस रास्ते पर चलने वाले को दुनिया और आखिरत का कामयाब इंसान कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे मजबूत कोशिश उसकी है। मुसलमानों, तालीम और शिक्षा के बारे में उसका इम्पोर्टेंस और अहमियत क्या है आज के युग में बताने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि सूरज है और दिन है, ठीक उसी तरीके से शिक्षा और तालीम की कीमत क्या है आज पूरी दुनिया का अंधा, बहरा, गोगा और गरीब और अमीर इसकी अहमियत से वाकिफ है। लेकिन अगर सूरज की रोशनी में कोई न देखे तो वो चमगादड़ के उसूल पर तो अमल करता, वो इस जमीन का एक जीता जागता इंसानी चेहरा नहीं देखता है।
آج میں تمام ماں اور بہنوں کو اور سارے بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے 30 پارہ قرآن دیا، اور اس قرآن کے آیتیں جب اتری تو دنیا کے لوگوں سے پوچھو کیا اللہ نے نماز فرض کیا، کیا اللہ نے روزہ فرض کیا، کیا اللہ نے زکوٰۃ دیا، کیا اللہ نے بدکاری کو منع کیا؟ فرمایا محمد نہیں، اگر پوری بیمار دنیا کا علاج کرنا ہے تو اس کا ایک نسخہ ہے کہ پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اور سب سے پہلے 30 پارے میں جو آیت اتری وہ شروع ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی اللہ نے قرآن کے ذریعے دنیا کو سب سے پہلے جس چیز کی پہچان کرائی اس کا نام کتاب اور قلم ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، کیا کتاب اور قلم سے بڑھ کر کوئی فرض ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کے لیے مذہب کے اعتبار سے ضروری ہو سکتی؟ یہ یقین وہی شخص کرے گا جس کے پاس سچا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سینے میں قرآن کی عظمت ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اوپر اللہ نے جو سب سے پہلے چیز کو فرض کیا اس کا نام کتاب اور قلم اور اس کا نام تعلیم ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔